آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے وہ میرے بلانے پر آ جائیں گے؟ آج تک انہوں نے ہم تینوں میں سے کسی کی بات سنی ہے؟ ہمیشہ سے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ عظیم کھڑکی سے باہر ایمبولینس کو دیکھتی ہوئی بولی، وہ آ جائے گا آپ کے بلانے سے۔ چند ماہ پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ضمن نے جاتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ وہ اب کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی وہ چاہتی ہے کہ اب میں واپس آؤں۔ کیا آپ اپنے ڈیڈ کے ہاتھ اس سے ناراضگی ختم کر کے ایک کال نہیں کاٹ سکتی اسے؟ اب ایسی بھی کیا ناراضگی اس سے بیٹا؟ ایمبولینس میں ڈیڈ باڈی کو رکھا جا رہا تھا۔ ضمن نے اپنی نظروں کا زاویہ اعظم کی طرف کیا۔ وہ ضمن کو بہت امید بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ضمن چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اعظم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دید کو کال کروں تو میں آپ کی خاطر ایسا کر لوں گی۔ آپ کی بیٹی آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے، بس آپ ٹھیک ہو جائیے۔ آج اس کا نام دید اپنے لبوں سے کافی عرصے بعد ضمن نے خود سنا تھا۔ اب تو یہ نام بھی اس کو بہت اجنبی لگتا تھا، مگر سامنے بستر پر لیٹے ہوئے شخص کو وہ مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اعظم کے چہرے کو دیکھا مشکل سے ہی صحیح مسکرانے لگی، کیونکہ ضمن کی بات سن کر اعظم کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ یہ لڑکا ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ ضمن ذرا کال کرو دورید کو۔ اعظم اور تابندہ دونوں ہی صوفے پر براجمان تھے، کہ ضمن فرش پر کے فلور کوشن پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہفتے کا دن تھا، اس لیے وہ تینوں ہی سٹنگ روم میں موجود تھے۔ سامنے اسکرین پر کوئی مووی چل رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے اعظم ضمن سے بولا، جی ڈیڈ، دید کا بھی میسج آیا تھا، وہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اعظم کی بات سن کر وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی، ہاں میں۔ ہاتھ میں موجود پاپ کارن کا باؤل گود میں رکھ کر دورید کو میسج ٹائپ کرتی ہوئی اعظم کا پیغام دینے لگی۔ یہ تیسری بار تھا جب وہ اعظم کے پوچھنے پر دورید کو جلدی کرانے کا میسج میں بول رہی تھی۔ دورید کے 10 منٹ کا مطلب پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم تو ہے اس کا۔ اعظم پلیز اب چوتھی بار مت پوچھیے گا، جانتے بھی ہیں وہ سیٹرڈے نائٹ کو صرف اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں میں مشغول رہتا ہے۔ تابندہ بیزار سے انداز میں بولی تو ضمن تابندہ کو دیکھنے لگی۔ ہر سیٹرڈے نائٹ تو دید اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں گزارتے ماما، وہ تو منتھ میں کبھی ایک بار پروگرام بن جاتا ہے ان کا، اور ویسے بھی آج احمد بھائی کے بڑے بھائی کی انگیجمنٹ تھی، اس لیے دید کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ ضمن کو دورید کے بارے میں تابندہ کے ساتھ بولنا ذرا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ فوراً دورید کی سائڈ لیتی ہوئی بولی، تم چپ کر جو ضمن، تمہیں زیادہ دورید کی ماں بننے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کرو۔ تابندہ سے اپنی بیٹی کی دورید کے لیے چمچاگیری ذرا برداشت نہیں ہوئی، اس لیے وہ ضمن کو جی لگتی ہوئی بولی۔ ضمن منہ بنا کر پاپ کارن کا باؤل ٹیبل پر رکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تبھی میں نوٹ کر تم بہت زیادہ ضمن کو ٹوکنے لگی ہو۔ اعظم اسکرین پر چلتی ہوئی مووی سے اکتا کر چینل بدلتا ہوا تابندہ سے بولا، بچی کہاں ہے اعظم؟ اب ضمن، اس کو تو آپ نے اور دورید نے ہی بچہ بنایا ہوا ہے، خاص کر دورید نے۔ اسے بچوں کی طرح اپنے سامنے بٹھا کر ناشتہ کرواتا ہے جیسے میں نہیں، وہ ضمن کی ماں ہے۔ اور ضمن اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر تو مجھے اس کی اور بھی زیادہ فکر ہونے لگی ہے کہ اس طرح دورید کے ساتھ چپک کر اتنا کلوز ہو کر بیٹھ جاتی ہے، اور دورید اگر کبھی اس کی طبیعت خراب ہو جائے پھر تو اسے میڈیسن کی ڈوز نہیں بلکہ ضمن چاہیے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت بیٹھے رہے۔ کیا ہے یہ سب اعظم؟ اور آپ کو بھلا کیا ضرورت تھی پرسوں دورید کو پرمیشن دینے کی کہ وہ ضمن کو لے کر اتنی دیر کے لیے باہر نکل جائے؟ معلوم ہے رات کے 12:30 بجے واپسی ہوئی تھی ان دونوں کی۔ ضمن تو میری ڈانٹ کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتی اور آپ کے صاحبزادے، ان سے تو میں کچھ پوچھ ہی نہیں سکتی، وہ تو مجھے کسی ہاتھ میں ہی نہیں لاتے۔ تابندہ اعظم کے سامنے اپنے دل کی براس نکالنا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ اسے یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ ضمن اچانک اپنی پلیٹ میں سے کھاتے کھاتے دورید کی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیتی ہے، دورید کے سامنے بچی بن کر اسے بات منواتی ہے۔ اگر تابندہ کچھ اعتراض کرتی یا ضمن کو ٹوکتی تو الٹا اعظم اسی کو باتیں سناتا، اور اب بھی یہی ہونا تھا۔ مسئلہ کیا ہے یار تابی؟ تمہارے ساتھ ضمن دورید دونوں ہی ہمارے بچے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، اگر ایک ساتھ گھومتے پھرنے کے لیے چلے گئے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حل کسی آؤٹ سائڈر کے ساتھ باہر بھیجا ہے میں نے ضمن کو اور دورید کو۔ تم کیا سمجھ ہو 1 ماہ پہلے ڈرائیور کو اس نے کیوں جاب سے فارغ کیا تھا؟ بتایا نہیں تھا میں نے تمہیں وہ قصہ؟ دیکھو تابی، دورید بچپن سے ضمن کو لے کر بہت زیادہ ٹچی، اس کا خیال ہی رکھتا ہے، تو اس بات پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ اعظم اب کی بار تابندہ کو سمجھاتا ہوا بولا تو وہ بھی نہ اٹھی۔ آپ تو کبھی بھی میری بات کا مطلب نہیں سمجھیں گے،
اعظم اعتراض، مجھے درید اور زمل کے اتنا کلوز ہونے پر نہیں، میں درید کو اور زمل کو اچھی طرح سے چاہتی ہوں، مگر یہ دنیا گار کے نوکر دوسرے لوگ وہ ان دونوں کو دیکھ مختلف سوالات اٹھا سکتے ہیں۔ اعظم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، درید اور زمل سگے بہن بھائی نہیں جو ہر وقت ایک دوسرے کے رومز میں اتنا ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تابندہ کی بات سن کر اعظم ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کس آگے جاہلانہ گفتگو کر رہی ہو تم تابی؟ یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں میرے بچوں پر اعتراض کرنے والے، منبع سوالات اٹھانے والے؟ اگر اوقات ہے کسی کی تو آ کر میرے سامنے بات کر، پھر میں اس کو بتاؤں گا۔ کیا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے دو افراد ایک دوسرے کے کمروں میں آ جا نہیں سکتے؟ اتنا گرا ہوا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے آج کے اس ایڈوانس دور میں سگے بہن بھائی نہیں ہیں وہ دونوں؟ تو کیا مطلب ہے یار، اب دنیا والوں کا منہ بند کروانے کے لیے کیا میں ان دونوں کا نکاح پڑھوا دوں تاکہ وہ دونوں سکون کے ساتھ اپنے ہی گھر میں زندگی گزار سکے اور کہیں آ جا سکے؟ اعظم کو تبینہ کی بات سن کر غصہ آ جا رہا تھا، مگر اس کی آخری بات پر تبینہ ایک دم گھبرا اٹھی۔ اعظم کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز کول ڈاؤن، میں نے تو ایک نارمل سی بات کی تھی، یہ نکاح بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تابندہ تو کبھی درید زمل کو لے کر ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اعظم کو کول کرتی ہوئی جلدی سے بولی، تابی اپنے ذہن کو ان فضول کی سوچوں سے پاک رکھو اور میں آئندہ تمہارے منہ سے کوئی بھی الٹی بات نہ سنوں کہ زمل درید کے کمرے میں کیا کرے، وہ دونوں اکیلے باہر کیوں جا رہے ہیں یا ایک ساتھ بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں، ایک ہی باؤل میں آئس کریم کیوں کھا رہے ہیں، وہ دونوں بچے ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، آگے مستقبل میں اگر ان دونوں کا رجحان ایک دوسرے کی طرف مائل ہو بھی جاتا ہے تو بھی یہ میرے لیے کوئی شاکنگ بات نہیں ہوگی جس طرح تم نے ابھی نکاح والی بات پر ریئیکٹ کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی معیوب یا پھر حیران کن بات نہیں، اور اگر ان دونوں کی سوچ پسند رجحان الگ ہوئے تب بھی میں ان دونوں کی چوائس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اگر کوئی دوسرا بلا وجہ میں ان دونوں کو لے کر باتیں بنائے گا تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اعظم تابندہ کو بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ولیم اور ایوا کی شادی کی رسومات مکمل ہوئی تھی۔ ارتھا اور فائق ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دے کر ڈانس فلور کی طرف چلے گئے، جہاں پہلے سے چند لڑکے اور لڑکیاں قبل کی صورت رقص میں مشغول تھے، جبکہ وہ خود ولیم اور ایوا کو وش کرتا ہوا ڈانس فلور سے تھوڑی دور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب بھی ولیم اور ایوا پر تھی جو اب کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ولیم اور ایوا اکٹھا ڈانس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ آج بہت خوش نظر آتے تھے۔ وہ دونوں ہی کپل ڈانس کے دوران کسی بات پر زور سے ہنسے تھے، تب اس کا ذہن کہیں ماضی کی یادوں میں بھٹک چکا تھا۔ دید آپ نے کبھی کپل ڈانس کیا ہے؟ درید زمل کے کمرے میں بیٹھا ہوا زمل کے سالو کیے ہوئے پرابلم چیک کر رہا تھا، تب زمل پڑھائی سے فارغ ہو کر LED آن کرتے ہوئے اسکرین پر نظر جمائے۔ درید سے پوچھنے لگی، جہاں ایک لڑکا اور لڑکی کپل ڈانس کر رہے تھے، یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے؟ زمل کی بات سن کر درید اس کو غور کر دیکھتا ہوا بولا۔ ساتھ ہی درید نے نوٹ بک بند کر کے ٹیبل پر رکھ دی اور انگلش کی بک کھول کر دیکھنے لگا۔ یعنی کہ کبھی بھی نہیں کیا؟ ویسے بھی کپل ڈانس کے لیے ایک ادھر ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، چلیے آج ہم دونوں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ زمل بولنے کے ساتھ ہی ڈانس کرنے کا ارادہ بناتی ہوئی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارے زمل؟ فضول کے کام چھوڑو، یہاں واپس آ کر بیٹھو۔ واپس؟ ویسے بھی کل تمہاری انگلش کا ٹیسٹ ہے، بتاؤ مجھے کتنی تیاری ہو چکی ہے تمہاری؟ درید اسے ٹوکنے کے ساتھ ریموٹ اٹھا کر LED بند کرنے لگا تو زمل نے فوراً درید کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا۔ انگلش کے ٹیسٹ کی آپ مجھے پرسوں ہی مکمل تیاری کروا چکے ہیں، آپ مجھے صرف ریوائز کرنا ہے جو کہ میں رات میں کر لوں گی، پلیز کھڑے تو ہو جائیے نا۔ درید زمل اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے درید کے سامنے کھڑی اس سے ضد کرتی ہوئی بولی، میرا بالکل بھی منہ نہیں ہو رہا ہے زمل، اور نہ یہ میں نے پہلے کبھی کیا ہے، سیریسلی۔ درید زمل کے سابے کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ اس وقت لانگ فراک میں ملبوس کیوٹ سی ڈال لگ رہی تھی، مجھے نہ ذرا یہ نہرے کام ہی دکھایا کرے دید، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ ہی مجھے سکھائیں، آج میں آپ کو ڈانس کرنا سکھا دیتی ہوں، اٹھیے تو یار۔ زمل بولنے کے ساتھ ہی درید کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھاتی ہوئی بولی تو درید کو لاچار ہی کھڑا ہونا پڑا۔ بہت ضدی ہو جا رہی ہو تم۔ درید زمل کو بولتا ہوا اسکرین کو دیکھنے لگا جس پر کوئی ڈانس کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ میں آپ ہی کی شاگرد ہوں، بائی دا وے یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اپنا ہاتھ پکڑوائیے مجھے، جہاں یوں میری کمر پر کی ہاتھ کو ایسے، گڈ، اب اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے اس ہاتھ کو پکڑے، بس اب اسکرین پر اس لڑکے کے پاؤں کی حرکت کو غور سے دیکھیے،
اب آپ کو اپنے پاؤں کے اسٹیپ میرے پاؤں کے اسٹیپ سے ملانے ہیں۔ ایسے وہ زمل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دوسرے ہاتھ سے زمل کا ہاتھ تھامے ڈانس کے اسٹیپ کرنے لگا۔ زمل درید کا ہاتھ چھوڑے بنا ڈانس کا اسٹیپ لیتے اسے سے 3 سے 4 قدم دور ہوئی تو درید اسے واپس اپنی طرف کھینچتا ہوا اس کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ چکا تھا، جبکہ زمل مسکراتی ہوئی درید کے شولڈر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ ڈانس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی، جبکہ درید غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھنے کے بعد زمل کے گلابی گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ کئی احساسات درید کے دل میں جاگ اٹھے تھے، کئی خواہشات اس کے دل میں سر اٹھانے لگی تھی جن سے زمل بالکل انجان تھی۔ ہیلو، کہاں گم ہو گئے ہینڈسم؟ مارتھا جھومتی ہوئی اس کے برابر میں صوفے پر آتی ہوئی بیٹھی تو درید ماضی کی یادوں سے نکل کر واپس آیا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے دوست جیکی سے بریک اپ کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا راسکل ہے، مطلب وہ میرے ساتھ ریلیشن میں رہا اور میری مدر کے ساتھ بھی۔ مارتھا نشے کی حالت میں جیکی کو موٹی موٹی گالیاں دینے لگی۔ ولیم اور ایوا کی شادی والے دن ہی اس کا اور جیکی کا بریک اپ ہوا تھا، کیونکہ مارتھا کو پہلے پتہ چلا تھا کہ جیکی کی زندگی میں دوسری آنے والی نئی گرل فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ مارتھا کی ماں تھی۔ مجھے افسوس ہے تمہیں جیکی کو جاننے، پرکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کے کافی قریب ہونا پڑا۔ چلو اسی بہانے سے ہی تمہیں مرد کی پہچان بھی ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ جیکی واقعی کتنا برا ہے۔ درید اسموکنگ کرنے کے ساتھ ہی مارتھا کے تازہ بریک اپ پر افسوس کرتا ہوا بولا، اس نے میری ماں کے ساتھ ریلیشن رکھ کر مجھے ہرٹ کیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی جیکی کو اسی کے طریقے سے ہرٹ کرنا چاہیے، مطلب اس کے فرینڈ کے ساتھ ریلیشن بنا کر۔ مارتھا درید کو زیادہ نزدیک ہو بیٹھی اور نشے میں چور آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، اب تم اس دن کی طرح مجھے رات ساتھ گزارنے کی آفر کر کے بور مت کرنا، میں ویسے ہی پریشان ہوں۔ درید بیزار سے انداز میں اس کے نیم اڑیا بدن اور مانحیس نظروں کو دیکھ کر بولا۔ مارتھا درید کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر گہرا کش لگاتی ہوئی افسوس سے بولی، او گاڈ، میں نے پہلا ایسا ایشیائی مرد دیکھا جو ایک خوبصورت لڑکی کو بار بار نظر انداز کر رہا ہے۔ مارتھا درید کو اس کی سگریٹ واپس کرتی ہوئی افسوس سے بولی، کیونکہ وہ آج جیکی کی یادوں کو سر سے اپنے ذہن سے مٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایشیائی مردوں کی بات مت کرو مارتھا، تم ایشیائی مردوں کی نفسیات کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر پاؤ گی۔ ہر ایشیائی مرد جھوٹا کھانے کا عادی نہیں ہوتا، اور رہی بات خوبصورتی کی، تو جب ایک مرد کے دل کو برسوں پہلے کسی نے اپنا اسیر کر لیا ہو تو پھر کوئی دوسرا خوبصورت چہرہ اس مرد کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ اب معلوم نہیں دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہو کہ نہیں، لیکن درید اعظم کے ساتھ تو ایسا ہی مسئلہ ہے۔ درید مارتھا کو جواب دیتا اس کے منہ کے سگریٹ کو ٹیبل پر پڑی ہوئی ایش ٹرے میں مسل کر اپنے لیے دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ اتنے میں فائق بھی اس کے پاس آتا ہوا صوفے پر بیٹھا، تو یہاں بیٹھا ہوا یار، اردو نے پاکستان جانے کا پروگرام بنا لیا، مجھے بتایا بھی نہیں۔ ابھی ولیم سے پتہ چلا، مجھے تیری ڈیڈ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب فائق سے درید کی دوستی کو زیادہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ گرینی کے ڈیتھ کے بعد وہ اپارٹمنٹ میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ ہم وطن ہونے کی وجہ سے اس نے فائق کو اپنے اپارٹمنٹ میں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ڈیڈ کی طبیعت کی وجہ سے ہی پاکستان واپس جانے کا ارادہ بن رہا ہے۔ بیچارے کافی بیمار ہیں اور اچھے انسان بھی ہے، کافی پیار کرتے ہیں مجھ سے، تو سوچا جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ تو ٹینشن نہیں لے، ایزی ہو کر اپارٹمنٹ میں رہ لے جب تک تیرے ریزیڈنس کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ درید فائق کی ٹینشن دور کرتا ہوا بولا تو فائق بھی ریلیکس ہو گیا۔ مارتھا جو کہ فائق کو منتظر نظر سے دیکھی تھی، فائق کے اشارے کرنے پر درید کے پاس سے اٹھی ہوئی وہ فائق کے پاس بیٹھ گئی۔ درید کے پاس بیٹھ کر مارتھا کا صرف وقت ضائع ہوا تھا، جبکہ درید اپنے موبائل میں آنے والے میسج کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ میسج اس کو پاکستان سے کیا گیا تھا، جس میں اس کو چند تصویریں بھیجی گئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر درید کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات غصے میں تبدیل ہونے لگے۔ درید سے اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے واقعی اب جلدی پاکستان جانا چاہیے تھا۔ ماما پلیز میرے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیے نا۔ 8 سالہ درید کچن میں کھانا بناتے ہوئے سمن سے بولا، چندہ اس وقت میں آپ کے ساتھ کیسے کھیل سکتی ہوں؟ آپ کی تابیدہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، آج ہمارے یہاں میں ان کے لیے رات کا ڈنر تیار کر رہی ہوں۔ شام میں ہابر انکل بھی ہمارے گھر آئیں گے اور ابھی تو آپ کے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں۔ سمن کھانا تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے 8 سالہ بیٹی کو بہلاتی ہوئی بولی۔ اس کی سہیلی تبیندہ اس وقت اپنی 9 مولود بیٹی کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھی، جبکہ تبیندہ کا شوہر ہابر رات میں انہیں کے گھر میں ڈنر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ جیسے تبیندہ اور سمن ایک دوسرے کی سہیلی تھی، ویسے ہی اعظم اور ہابر بھی آپس میں دوست تھے۔
ٹھیک ہے، پھر میں زمل کو جگا دیتا ہوں، وہ جب سے آئی ہے سوئی جا رہی ہے، مجھے اس کو جاگتے ہوئے دیکھنا ہے، وہ ہر وقت سوتی رہتی ہے۔ درید سمر سے بولتا ہوا کچن سے باہر جانے لگا۔ درید کو زمل کو بالکل بھی نہیں جگانا، وہ جاگی تو رو رو کر تابندہ کو تانگ کرے گی۔ آپ جا کر چھپو، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد آپ مجھ سے کھیلنے کی بالکل بھی ضد نہیں کریں گے، اوکے؟ سمر تیار ہو کر سیلنٹ فریج میں رکھتی ہوئی بولی۔ درید خوشی خوشی چھپنے کے لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پر چلا گیا۔ کیا کریں اعظم، پلیز چھوڑیے مجھے، یہ سابق کرنے کے لیے آپ نے مجھے اوپر چھت پر آنے کے لیے بولا تھا۔ تابندہ اعظم کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے اس سے بولی، یہی سابق کرنے کے لیے بلایا تھا، کیوں نظر انداز کرے تو مجھے میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ تابی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اعظم بے قرار لہجے میں تابندہ سے بولتا ہے، اسے اپنے ہثار میں لینے لگا، مگر اس سے پہلے ہی تابندہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تو شادی بھی مجھ سے کرتے، سمر سے نہیں۔ پلیز اعظم، اس طرح روز فون مت کیا کر، کہیں ہاور کو شک نہ ہو جائے۔ کیا جانتے نہیں آپ اپنے دوست کی طبیعت کو؟ تابندہ اعظم سے التجائی انداز میں بولی۔ بار بار اس کا دھیان سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، اسے خدشہ تھا کہ سمر اس کی تلاش کرتی ہوئی کچن سے چھت پر ہی نہ آ جائے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو سمر سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، گھر والوں نے مجھے کس حد تک مجبور کیا تھا سمر سے شادی کرنے کو، ورنہ مجھے اس سے رتی برابر بھی محبت نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ صرف احساس کرتا ہوں میں اس کا، کیونکہ وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ محبت مجھے صرف تم سے ہے اور تم سے ہی رہے گی۔ اعظم اب تابندہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، تو تابندہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا مت کر اعظم، میں بھی آپ شادی شدہ ہوں، ایک بیٹی ہے میری، آپ کے ہی دوست سے شادی ہوئی ہے میری، بہت غلط کیا آج میں نے جو میں آپ کے بلانے پر یہاں آ گئی۔ تابندہ اپنے چہرے سے اعظم کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ اعظم کی باتیں اسے پگھلا رہی تھی، وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے واپس جانے کے لیے پر تولنے لگی۔ اعظم نے اس کا ارادہ بام کا فوراً تابندہ کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کس انسان کے لیے مجھ سے دور جانا چاہتی، وہ انسان جو وفا کے لائق ہی نہیں ہے؟ ہاورڈ کا خود کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر ہے، تم اگر یہ سمجھو کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں تو چند دن ٹھہر جاؤ، میں نے تمہارے شوہر اس عورت کے ساتھ رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لیا تو میرا نام بدل دینا۔ تابندہ پلیز یوں مجھ کو اور میری محبت کو نظر انداز مت کرو۔ اعظم تابندہ کو دونوں نشانوں سے پکڑا ہوا بے بسی سے بولا۔ تابندہ خود بھی جانتی اعظم بالکل درست کہہ رہا، ہاورڈ کے بدلے ہوئے رنگ اور تیور اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہرگز نہیں تھے، مگر وہ خود ہاورڈ کی جھگڑالو طبیعت کو دیکھ کر اس سے لڑائی جھگڑا کر کے بات کو بڑھا نہیں سکتی تھی۔ کیوں مشکلات پیدا کر ہیں آپ اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، جبکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تابندہ نم لہجے میں اعظم کو دیکھتی ہوئی بولی، تو اعظم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں بہت جلدی کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا جس سے ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، میں خود بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اعظم تابندہ کو حصار میں لے کر سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ ان دونوں کو اندازہ تک نہیں ہوا، ایک معصوم ذہن چھپ کر کمرے میں چھپا ہوا ان دونوں کو دیکھتا ہوا اپنے ننھے سے ذہن میں کئی سوال پال رہا ہے۔ پسینے سے تر چہرہ لیے وہ نیند سے اچانک سے جگا، آنکھوں میں عجیب وحشت کا عالم لیے وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا اس خواب کو سوچنے لگا جس کی حقیقت اب ماضی کے پنوں میں دب چکی تھی۔ اس خواب کو وہ اپنے ذہن سے نوچ کر کہیں دور پھینک بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ طرح حقیقت ہے جس کو وہ سوچ کر خود اذیت کا شکار ہوتا، اور ایسا بھی ہرگز نہیں تھا کہ وہ لندن آنے کے بعد زمل سے مکمل طور پر غافل اور بے خبر ہو گیا تھا۔ یہاں کلینک کی طبیعت کا سن کر وہ ان کے پاس آ تو گیا تھا، مگر اس نے پچھلے 4 سالوں میں زمل کی ایک ایک حرکت اور سکنات پر جہاں بیٹھے نظر رکھے ہوئے تھی، اس کے باہر آنے جانے سے لے کر یونیورسٹی فیلو کے ساتھ گھومنا پھرنا، زمل کا ہر پروگرام ڈیٹ کو اسی طرح تصویر کے ذریعے سے معلوم ہوتا رہتا، مگر آج جو تصویر اس کو موصول ہوتی وہ درید کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لڑکا اسی کا ہم عمر تھا، بلکہ زمل کا کلاس فیلو جسے درید نے پہلے بھی کئی بار تصویر میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت کافی شاپ میں زمل کے ساتھ صرف وہی موجود تھا، اور ٹیبل پر رکھے زمل کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جسے سوچ کر درید کے دماغ کی نسیں پھٹتی جا رہی تھی۔ کیا زمل اس ڈر کو فراموش کر بیٹھی تھی جو وہ یہاں آنے سے پہلے اس کے اندر بٹھا کر آیا تھا، یا پھر جیسا کچھ اس تصویر میں دکھ رہا تھا بات ویسی نہیں تھی، کیونکہ زمل بھی اس کی نیچر اور اس کے مزاج کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ درید کو نہیں لگتا تھا وہ ایسا کچھ کر کے اپنے آپ کو تکلیف سے دوچار کرتی، یہ بھی ہو سکتا تھا یہ تصویروں والا لڑکا ہی زمل میں دلچسپی رکھتا ہو، بات جو
बीती आज़म की तबीयत के अलावा भी अब उसे असल हकीकत जानने के लिए पाकिस्तान जाना था। अभी दुरेर सोचों में डूबा हुआ था, तब उसका मोबाइल बजने लगा। ये कॉल पाकिस्तान से आ रही थी, उसके घर के नंबर से। हेलो। पहला ख्याल आज़म का आते दुरेर ने फ़ौरन कॉल रिसीव की, मगर दूसरी तरफ 4 साल बाद दुरेर की आवाज़ सुनकर जिम्मल की अपनी सांसें थमने लगी थी। जिम्मल, वो फ़ौरन जिम्मल को पहचान गया था, इसलिए बेकरार था उसका नाम पुकार बैठा। बात कर मुझसे जिम्मल, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ खुद को। दुरेर की आवाज़ में बेबसी महसूस करके भी वो खामोश रही कि कॉल भी आज उसने आज़म के कहने पर की थी, मगर मुंह से बोलने के लिए उससे लफ्ज़ अदा नहीं हो पा रहे थे। जबकि दूसरे फरीक की ये बेबसी बेकरारी अब गुस्से में डलने लगी थी। बोल क्यों नहीं रही हो तुम? बात करो मुझसे, बताओ मुझे। आहर ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे यूं सजा दे रही हो? तो रेद गुस्से में ज़ोर से चिल्ला, तो भी जिम्मर रिसीवर कान से लगाए खामोश खड़ी थी। इतना सब कुछ करके उससे पूछा था, आहर उसने ऐसा क्या कर दिया? जिम्मन खामोशी से फ़ोन रख चुके थे, जबकि कॉल डिस्कनेक्ट देकर रेद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल सामने आईने पर खींच के मारा तो उस आईने में दरार पड़ गई। फिर क्या सोचा तुम चारों ने? कॉन्सर्ट का देखो देखो पासिस का कोई इशू नहीं होगा। 5 पास आसानी से मिल जाएंगे। मेरा कज़न अरेंज कर देगा। मैं तो कहता हूँ आज शाम का प्रोग्राम कंफर्म कर लो। वासव, कैफ, जिम्मल, समर और निशा पाँचों क्लास ऑफ होने के बाद यूनिवर्सिटी के कैफ़े टेरिया में बैठे हुए थे। तब वासव उन चारों को देखता हुआ पूछने लगा, हाँ चलते चलते हैं यार, इसी बहाने यूनिवर्सिटी से ऑफ होने के बाद शाम में दोबारा एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। कैफ बोल तो वासफ को रहा था, मगर उसकी नज़र जिम्मल के चेहरे पर टिकी होती, जो कि उन सब के दरमियान मौजूद होकर जहनी तौर पर कहीं और थी। यार मेरा तो मुश्किल है, क्योंकि आज बाबा वापस आ रहे हैं, रात में हमारा फैमिली डिनर होगा, उसको मैं मिस नहीं कर सकती। समरन अपने कॉन्सर्ट में न आने का जवाब बताने लगी। जिम्मल तुम तो चलोगी ना यार शाम में? समर के ना आने का सुनकर निशा जिम्मल से पूछने लगी, तो जिम्मल अपनी सोचों से निकल कर निशा से बोली, मेरा भी मुश्किल है यार, डैड की तबीयत देखकर बिल्कुल भी मुँह नहीं हो रहा कहीं जाने का। वो आज़म की कंडीशन को देखकर वैसे भी परेशान थी, और कल रात 4 साल बाद दुरेद की आवाज़ सुनकर जहनी तौर पर और भी डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए उन सब से एक्सक्यूज़ करती हुई बोली, जिम्मल भी नहीं चाह रही, ना ही समझ, तो मैं क्या करूँगी उन दोनों के बगैर जाकर? निशा वासफ को देखती हुई कंधे उचका कर बोली, अंकल की वजह से परेशान मत हो, हम कौन सा रात देर तक वहाँ रुकेंगे, वापसी जल्दी हो जाएगी, तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी। थोड़ी देर के लिए कैफ ने जिम्मल की वजह से अपने जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो जिम्मल को देखा, बोला तो जिम्मल से पहले समरन बोल उठी, फोर्स मत को इसे कैफ, वो ठीक कह रही है, वैसे भी अंकल आंटी के पास अकेली होंगी। समय की बात सुनकर कैफ खामोश हो गया। फिर क्या करना है उन नहरीली लड़कियों को, छोड़ो हम दोनों ही चलते हैं। वासर कैफ को देखता हुआ पूछने लगा, मेरे ख्याल में प्रोग्राम को कैंसिल कर देना चाहिए, वैसे भी 2 महीने के बाद सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं। जिम्मल का मूड देखकर कैफ अपने जाने का भी प्रोग्राम कैंसिल करता हुआ बोला, तो वासफ खामोश हो गया। लगता है अब की बार तुम्हारा हेयर कट लेने का इरादा नहीं। वैसे लॉन्ग हेयर सूट करेंगे तुम्हारे फेस पर। निशा जिम्मल के बालों की लांथ देकर जिम्मल से बोली, क्योंकि उसने हमेशा जिम्मल को शोल्डर तक बालों में देखा था, जबकि वासफ और कैब उन खवातीन को महसूस जनाना बातों में लगा देख कर अपनी बातें स्टार्ट कर चुके थे। गलत सोचूं, जहर लगते हैं लंबे बाल मेरे फेस कट पर, बस डैड ठीक होकर वापस घर आ जाए, फिर इन लंबे बालों से भी निजात हासिल कर लूँगी। रिशाद जिम्मल को देखा बोले, जबकि 4 साल पहले उसके जितने लंबे बाल हुआ करते थे अब उसके आधे हो चुके थे। अपने लंबे बालों को याद करके माजी की याद में उनके जहन पर हमला आवर हुई। तभी मैं तुमसे दूसरी बार कह रहा हूँ, आहिस्ता आवाज़ में बोल, अब तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं खुद दुरे से पूछूंगा। और उसने ऐसी हरकत ही क्योंकि जिमल के साथ आज़म को अंदाज़ा नहीं था कि ताबिंदा को समझाते हुए उसकी खुद की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, जो कि कमरे से बाहर जा रही थी। कब आज़म कब आहट कब पूछेंगे आप अपने बेटे से? दिन ब दिन उसकी बदतमीजियाँ और खुद सड़ी बढ़ती जा रही। आज तो उसने हद ही कर दी। वो होता कौन है मेरी बेटी पापा बनिया लगाने वाला, उस पर रोक टोक करने वाला? जिमल कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर नहीं सकती। कुछ सीखना हो या फिर किसी बात का दिल चाह रहा हो तो पहले उसे दुरेत की परमिशन लेना पड़ती है। मेरी बेटी की अपनी लाइफ है, उसका एहतियार नहीं है। और आज तो दुरेत ने हाथ ही कर दिया। यानी अगर जिमल ने अपनी मर्ज़ी से हेयर कटिंग करवा ली तो दुरेत का इतना सा रिएक्शन है, वो होता कौन है मेरी बेटी से इस तरह का बिहेव करने वाला? अगर मैं दुरेत की हरकतों और ज़्यादतियों पर खामोश रहती हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि घर का माहौल खराब ना हो, बच्चों के जहन डिस्टर्ब ना हो, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि
میں دولت کی ہر بات میں اس کی منمانیاں برداشت کروں گی۔ تابندہ خاموش ہونے کی وجہ اونچی آواز میں عاصم کو مزید باتیں سنانے لگی۔ اپنے کمرے میں موجود دولت اسموکنگ کرتا ہوا ساری باتیں سنا تھا، مگر اس سے ہمیشہ کی اس وقت بھی عاصم تابندہ کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے احساس تھا تو صرف وہ اپنے رویے کا، اس سلوک کا جو اپنے غصے کے بدل زمل کے ساتھ کر چکا تھا۔ جیسے جیسے زمل بڑی ہو رہی تھی وہ اس کے لیے مزید حساس ہوتا جا رہا تھا۔ ویسے تو وہ بچپن سے زمل کی ذات کو لے کر کافی ٹچ رہا تھا۔ زمل کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو جاتی تو تابندہ سے زیادہ وہی اس کے لیے پریشان ہوتا۔ زمل کی اسٹڈی کو لے کر وہ فکر میں رہتا، وہ کس طرح کی لڑکیوں میں اٹھی بیٹھی ہیں، وہ لڑکیاں کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد زمل کو ان سے دوستی کی پرمیشن دیتا۔ چند ہفتے پہلے جب زمل بی پی لو ہونے کی وجہ سے اسکول میں بے ہوش ہو گئی تھی، تب تابندہ نے پریشان ہو کر دولت کو ہی فون کیا تھا۔ دولت اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی پریزنٹیشن تھی، مگر تابندہ کی بات سن کر زمل کے لیے فکر مند ہو گیا۔ وہی زمل کو اسکول سے گھر لے کر آیا۔ اس کے بعد زمل کی ڈانٹ کا بھی خیال رکھنے لگا۔ زمل کو کیا چیز کھانے میں پسند ہے، اب یہ بات میٹر نہیں رکھتی، بلکہ کیا چیز اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ضروری تھا۔ وہ زمل اس کے سامنے بریک فاسٹ کرنے کے بعد اسکول جاتی۔ دولت کو شروع ہی سے زمل کے لمبے بال پسند ہے۔ زمل نے جب جب اس سے ہیئر کٹ لینے کی اجازت مانگی، تب تک دولت نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کمر کو ڈھکے زمل کے بالوں کی لمبائی دولت کو بے حد پسند تھی۔ آج شام جب وہ احمد کے پاس سے گھر لوٹا، کسی کام سے زمل کے پاس اس کے کمرے میں گیا، تو ایک پل کے لیے وہ زمل کے بالوں کی لینتھ دیکھ کر شاک رہ گیا۔ زمل کے بالوں کی لینتھ چھوٹی ہو چکی تھی، آدھے کمر تک آتے۔ اسٹائل میں کٹے بالوں کو دیکھا اس سے افسوس کا غصہ زیادہ آنے لگا۔ کیوں کٹوائے تم نے اپنے بال؟ وہ غصے میں زمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زمل سے بالوں کے کاٹنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ دید، میرا دل چاہ رہا تھا، پلیز آپ ناراض مت ہو، ویسے بھی کتنی جلدی میرے بالوں کی لینتھ بڑھتی ہے، آپ خود کہتے ہیں۔ زمل کو غصے میں دیکھا وضاحت دینے لگی، اور میرے دل کا کیا، میرا خیال کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم جانتی ہو نا تمہاری حرکت سے مجھے کتنا دکھ ہوگا۔ کیسے تم نے میری اجازت کے بغیر ان بالوں کو کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے دیا، بولو؟ دولت نے غصے سے زمل کو بڑھ دھکا دیا، خود ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کی طرف بڑھا۔ دید، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دید نہیں دید نہیں، پلیز ایسا مت کرے۔ جب دولت نے کینچی سے زمل کے بال کاٹنے چکے تو وہ بہت روئی چیخی چلائی، مگر دولت اس کے بالوں پر الٹی سیدھی کینچی چلاتا رہا۔ اس کے بعد دولت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے زمل کمرے میں موجود ساری ڈیکوریشن پیس اور چیزوں کو تہس نہس کر دیا، جبکہ زمل بیڈ پر لیٹی اور دولت کے اتنے سخت ریئیکشن پر رولتی رہی۔ آئندہ کبھی اپنے بالوں کو میری اجازت کے بعد کسی دوسرے کو تم نے ہاتھ بھی لگانے دیا تو اس کا اور تمہارا دونوں کا حشر بگاڑ دوں گا میں۔ وہ بیڈ پر روتی ہوئی زمل کو دھمکی دیتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔